الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد امیر ملت کا فیضان پاکستان پاکستان۔ سامعین، آج اعتکاف کے فضائل پہ چند منٹوں کی گفتگو ہوگی۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ گویا طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کر دیتے تھے، اور جب سے رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر جلوہ گر ہوئے، اس وقت سے لے کر وفات تک رسول اللہ علیہ السلام بلا ناغہ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا ہمیشہ کی فرمانا یہ اعتکاف کی سنیت کی دلیل ہے کہ یہ اعتکاف مسنون ہے۔ نیز اعتکاف میں تقرب اللہ، اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے۔ دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خدا کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا، اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے، اللہ کے در پر آ کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا اور مغفرت کی کبھی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے: حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی بن وہب عن یونس ان نافعا اخبرہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث پاک ہے: حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ حدثنا ابو بکر عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا آپ نے اس میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے۔ بعض نے کہا یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال
رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال رسول اللہ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 فهي الليله التي يخرج من سبيحة من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وتين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والتين من صبح 21۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر ترکی خیمہ سے جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اس کے اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے میں آتی ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا آپ اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر یعنی بارش کا اثر آپ کی پیشانی پر میں نے نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی پر دیکھا۔ معلوم ہوا اعتکاف کی عبادت کریے، شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الکریم قال حدثنا محمد بن امیہ قال حدثنا عیسیٰ بن موسى البخاری عن عبیدۃ العمی عن فرقد السبخی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كامل الحسنات كلها۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معتکف گناہوں سے ایسے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کی نیکی کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت دی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ، ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ یہ عمل نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کے فضائل اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اور اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتا ہے جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف کے فضائل ہیں، تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ اور پھر اجر کیا ملتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ بھی سیدنا عبداللہ بن عباس سے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اعتکاف کے اندر خلوت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، دنیا داری سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور خلوت کے فضائل کیا ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے ان فی العزلۃ راحۃ من خلات السوء۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عزلت نشینی میں یعنی خلوت نشینی میں یعنی الگ ہو جانے میں برے دوستوں سے راحت ملتی ہے اور ان سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ قال عمر بن الخطاب خذوا بحظکم من العزلہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عزلت نشینی میں سے
یعنی تنہائی میں سے اپنا حصہ بھی لے لو، یعنی تم بھی اپنا وقت تنہائی میں گزار۔ حضرت ذوالنون مصری کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں لم ار شیئا ابعث لطلب الاخلاص من الوحدۃ لانه اذا خلا لم ير غیر اللہ تعالی فاذا لم ير غیرہ لم يحرکه الا حکم اللہ ومن احب الخلوۃ فقد تعلق بعمود الاخلاص واستمسک برکن کبیر من ارکان الصدق۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے تنہائی سے بڑھ کر کوئی چیز طلب اخلاص پر ابھارنے والی نہیں دیکھی، کیونکہ بندہ جب خلوت میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، بس جب اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز عمل کے لیے متحرک نہیں کرتی، اور جو بندہ خلوت کو پسند کرتا ہے وہ اخلاص کے ستون کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور صدق کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں المسیر من الدنیا الی الاخرہ سہل حین علی المؤمن وہجران الخلق فی جنب اللہ شدید۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا سے آخرت تک کا سفر آسان اور ہلکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حضرت جریر کیا فرماتے ہیں من لم یحکم بینہ وبین اللہ تعالی التقوی والمراقبۃ لم یصل الی الکشف والمشاہدہ۔ امام جریر فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سری سختی کیا فرماتے ہیں من اراد ان یسلم دینہ ویستریح قلبہ وبدنہ ویکل غمہ فلیعتزل الناس لأن هذا زمان عزلۃ ووحدۃ۔ حضرت سری سختی فرماتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین سلامت رہے اور دین محفوظ رہے اور یہ کہ اس کا دل اور اس کا بدن استراحت حاصل کرے اور اس کا غم ہلکا ہو، تو فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے، کیونکہ یہ خلوت نشینی اور تنہا رہنے کا زمانہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں الصبر علی الخلوۃ من علامات الاخلاص۔ فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے خلوت پر صبر کرنا یہ اخلاص کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں المراعۃ تورث المراقبۃ والمراقبۃ تورث خلوص السر والعلانیت اللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا احکام خداوندی کا لحاظ رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے، اور مراقبہ سے ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں، زیادہ نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو لازمی اعتکاف کریں، اور کوشش کریں کہ ہر سال یہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل